یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ آپ بیتی کہانیاں کے سلسلے کی پہلی کہانی ہے اور میں ہوں قصہ گو اور مصنفہ افیرہ زینب۔ کہانی کا عنوان ہے چھتری۔ بچاؤ بچاؤ، ارے کوئی ہے جو میری آواز سنے؟ کیسی بے دردی سے مجھے کباڑ خانے کی الماری میں ٹھوس دیا گیا ہے، حد ہے نا قدرے کی۔ یہ تھی چھتری بی بی جسے گھر کے افراد نے کسی بیکار چیز کی طرح کباڑ کی الماری کے ایک کونے میں ٹھونس دیا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور چھتری بی بی اچھے دنوں کی امید میں وقت کاٹتی رہی۔ ایک دن ایک مکڑی چھتری کے اندر گھس گئی۔ اس نے چھتری بی بی کو خوب گدگدیاں کیں۔ چھتری بی بی ان حالات میں بھی ہنستی رہی، کھلکھلاتی رہی۔ چھتری بی بی نے کبھی نا امید ہونا نہیں سیکھا تھا۔ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمت نہ ہارتی۔ تو جناب، بات ہو رہی تھی مکڑی کی۔ مکڑی نے چھتری میں گھس کر خوب سیریں کیں اور بالآخر ایک جالا اس کے ڈھانچے کے اندر بنا دیا۔ چھتری بی بی کی طبیعت رفتہ رفتہ ناساز ہونے لگی۔ گرد کی تہیں جوں جوں جمتی جاتی، چھتری بی بی کی کھال اور رنگت پھیکی پڑتی جاتی۔ چھتری بی بی اچھے دنوں کو یاد کرتی۔ ہائے کیا ہی اچھے دن تھے، بارشوں میں گھومنا، دھوپ میں پھرنا، رنگوں، طاقت اور توانائی سے بھرپور دن۔ ذرا سی ایک تار کیا ٹوٹی، لوگوں کا تو رویہ ہی بدل گیا۔ یہ سوچتے سوچتے چھتری بی بی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے یہاں سے جلد نکال دے۔ 2 سال گزر گئے، اسے کوئی لینے نہ آیا، نہ ہی کسی نے اس کے بارے میں پوچھا۔ ایک دن اسے کباڑ خانے میں کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ چپ سادھے بس سنتی گئی۔ اف توبہ، کتنا کچرا جمع کیا ہوا ہے ہم نے، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر احمد کے ابو نے ایک بھاری بھرکم کتاب اٹھائی اور ایک قوت سے کتاب کو جھاڑ کر صاف کیا۔ گرد کی لپٹیں اڑ اڑ کر آس پاس کی چیزوں کو ڈھانپنے لگیں۔ یہ کتاب کام کی لگ رہی ہے، اسے ساتھ لے جانے والے بکسے میں رکھ دو۔ اور احمد، یہ جو سامان میں نکال رہا ہوں، آپ اس میں سے کام کی چیزیں الگ کر دو۔ یہ کہہ کر اس کے ابو اسی الماری سے جس میں چھتری بھی موجود تھی چیزیں ایک ایک کر کے نکالنے لگے۔ انہوں نے پرانی تصویروں والا ایک بیگ کھینچ کر نکالا جس کے ساتھ ہی چھتری بی بی احمد کے قدموں میں آ گری۔ اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا، وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ ابو ابو، یہ دیکھیں، یہی چھتری تو میں مانگتا رہتا تھا امی سے، اور امی شاید رکھ کر بھول ہی گئی تھیں۔ شکر ہے مل گئی مجھے، میری پسندیدہ چھتری تھی یہ ابو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اٹھایا، مجھے 2-3 بار ہوا میں جھٹکا، میرا انگ انگ ہل گیا، مجھ میں اٹی گرد اڑنے لگی، مجھے لگا جیسے میں پھر سے جینے لگی ہوں۔ احمد نے مجھے اٹھایا اور کھولنے کی کوشش کی، مگر میں اس سے کھل نہ پائی۔ اس کے ابو نے زور سے میرا بٹن دبایا اور میں کھڑاک سے کھل گئی۔ مجھ میں لگے جالے ٹوٹنے لگے، مجھے تو جیسے زندگی ملنے لگی۔ میری ایک تار ٹوٹی ہوئی تھی، میں پریشان اور کچھ حد تک خوفزدہ بھی تھی کہ جانے اب میرے ساتھ کیسا سلوک ہو، مگر ایک امید تھی، وہ یہ کہ میں ضائع نہیں جاؤں گی۔ اچانک احمد کے ابو نے کہا، اوہ یار، اسے تو باہر پھینکو، یہ بالکل فالتو ہے، یہ دیکھو اس کی تار بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ احمد ایک دم بول اٹھا،
نہیں ابو، دادی جان بہت شوق سے میرے لیے یہ مری سے لائی تھی، یہ ان کی نشانی ہے، میں اسے ہرگز نہیں پھینکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لے کر بھاگ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہ مجھے اپنی امی کے پاس لے کر گیا۔ اس کی امی بہت تخلیقی دماغ کی مالک تھیں۔ انہوں نے جب اس کے ہاتھ میں مجھے دیکھا تو سارا واقعہ جان گئیں اور بولی، ارے بیٹا، تم فکر مت کرو، کرتے ہیں کچھ اس کا بھی۔ احمد کا گھر اب بدل چکا تھا، سارا سامان منتقل ہو چکا تھا۔ اس کے کمرے کی سجاوٹ بھی بدل چکی تھی۔ دائیں طرف بستر، سامنے الماری، دوسری طرف مطالعے کے لیے میز، اور ایک کونے میں خوبصورت سا لیمپ جس کا شیڈ اسی چھتری سے بنا تھا۔ تھنک کے ساتوں رنگ لیمپ کی روشنی سے چھن چھن کر کمرے کو رنگ برنگا اثر دے رہے تھے، اور چھتری بھی لیمپ بن کر کمرے کے ایک کونے میں کھڑی بڑی شان سے مسکرا رہی تھی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ برے سے برے حالات میں بھی اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے، اور خود کو کبھی بھی نکما نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی کہانی افیرہ زینب کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے یا مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ساؤنڈ کلاؤڈ لنک سنو کہانی میری زبانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔